دوسرا ایشو ہے جوڈیشل کمیشن کا. یہ ایک سب کے لیے آپ کو سمجھنا ہے ایشو. یہ جوڈیشل کمیشن یہ بالکل مختلف ہے ایک عدالت سے. اب نون لیگ کا پروپیگنڈا کیا ہے؟ نون لیگ مسلسل پروپیگنڈا یہ کر رہی ہے کہ جنہوں نے ثبوت نہیں دیے. دیکھیں ثبوت آپ دیتے ہیں ایک عدالت میں. عدالت ہوتی ہے ایڈورسیریل. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہم ثبوت بھی دیتے ہیں لیکن یہ ہوتی ہے انکوزیٹوریل. ان ادر ورڈز کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے نیچے سارے ادارے ہوتے ہیں. ایم آئی، آئی ایس آئی، آئی بی، ایف آئی اے، نادرا. یہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے سچ یا حقیقت ڈھونڈنے کے لیے. یعنی کہ الیکشن میں کیا ہوا، یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس پاور ہے کسی بھی نیشنل ادارے کو طلب کر سکتی ہے. تو اس لیے یہ نون لیگ جب یہ کہتی ہے کہ جی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم نے تو ثبوت دے دیے. 1,26,000 پیجز کے ہم نے ان کو جا کے ثبوت دیے ہیں کمیشن کو. لیکن یہ کمیشن یہ عدالت نہیں ہے. یہ کمیشن خود بھی طلب کر سکتی ہے، کسی بھی ادارے کو بلا سکتی ہے. یہ مثلا آپ NA-125 کا رزلٹ آیا ہے. ہم کہتے جا رہے تھے کہ آر او نے غلط رول پلے کیا ہے. اب سعد رفیق بھی کہہ رہے ہیں آر او نے کی غلطی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسرز کی غلطی ہے. لیکن جو ٹرائیبیونل ہے وہ اس نے تو صرف جو ایویڈنس صاحب نے دیکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو نادرا کو انہوں نے 7 حلقے بھیجے، آن این ایوریج ایک ووٹر نے 7 دفعہ ووٹ ڈالی ہے. آن این ایوریج 6 دفعہ ووٹ ڈالی ہے. تو کئیوں نے تو ایک تو یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، وہ تو نادرا میں جو 7 حلقوں میں ہوا. دوسرا انہوں نے کہا بیگز کو شارپ آبجیکٹ سے کھولے گئے ہیں بیگز. یہ بھی بالکل غلط ہے. اور کئی بیگز میں ردی بھری ہوئی ہے. تو یہ تو انہوں نے جو سارے بیگز انسپیکٹ کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو لانگ آرڈر آنا ہے جو 80 پیج کا ہے. تو شارٹ آرڈر میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسرز تھے اور جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے یہ رسپانسبل ہے. اب جو ہم چاہتے ہیں ان آفیسرز کو بلایا جائے جوڈیشل کمیشن میں اور پوچھا جائے کہ کیا آپ کو نظر نہیں آیا، آپ نے یہ جو سارا اتنی بڑی یہ جو 6 دفعہ کے انگوٹھے 50 دفعہ لگے ہوئے ہیں، کیا آپ نے دیکھ نہیں رہے تھے یہ؟ تو اس میں جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا، جب تک ان کی انویسٹیگیٹ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جنہوں نے جرم کیا ریگنگ کا، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے میں، ان سے غلطیاں ہوئیں یا یہ پلان چیز تھی، یہ فیصلہ کرے گی جوڈیشل کمیشن. تو ہمارا یہی سارا میرا پوائنٹ تھا کہ جب تک کہ یہ ایک کمیشن نہیں بنے گی، ٹرائیبیونل تو یہ نہیں فیصلہ کر سکتا. یہ تو اب کمیشن فیصلہ کرے گی کہ 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں اور NA-125 اور انشاءاللہ میرا NA-122 کا رزلٹ آنے والا ہے. مجھے تو پتہ ہے، ہم نے تو 1,84,000 ووٹس کو ہم نے تو دیکھ لیا ہے ان کے اندر کیا ہے. ہم نے نادرا میں بھجوائی ہیں تاکہ فورینسک ٹیسٹنگ کر لیں، تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ نہ کر سکے. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں آئے گا. تو وہ بھی دعا کریں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اور وہ سامنے لے آئے گا کہ ایکچولی ہوا کیا NA-122 میں. اور باقی اعتزاز حسن نے بھی جو NA-124 میں انہوں نے جو لکھا ہے ہاؤ این الیکشن واز اسٹولن، انہوں نے بھی یہی چیزیں نشاندہی کی ہے کہ اس میں بہت irregularities ہے. فیفن جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انہوں نے بتایا کہ کتنی بڑی ڈسکرپنسیز ہیں اس الیکشن میں. تو انشاءاللہ ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ سارا سچ سامنے آ جائے گا. اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اتنی لمبی سٹرگل تھی، 126 دن کی دھرنے کی سٹرگل تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ عزت دینے والا خدا ہے، کامیابی دینے والا خدا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے راز جانتا ہے. تو اگر تو میں نے یہ ساری سٹرگل اس لیے کی تھی کہ ذات کے لیے، پاور کے لیے، تو اللہ عزت اور ذلت دینے والا ہے. لیکن اگر میں نے حق اور سچ کے لیے سٹرگل کی تھی اور اپنے ملک کے لیے کی تھی، تو میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں عزت دے گا، سچ سامنے لے کے آئے گا.